بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت بلے کو کھلایا جا رہا ہے، کبھی بلہ پارٹی کو واپس دے دیا، کبھی بلہ پارٹی سے واپس لے لیا، اور پاکستان کے جتنے بھی چور، لٹیرے، ڈاکو، وہ سب ایک بلے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے، جس میں مختلف سیاسی پارٹیاں جنہوں نے ہمیشہ بغیر امپائر کے الیکشن لڑا ہے، بغیر امپائر کے اپنے امپائر لا کر کرکٹ کھیلی ہے، ان سب کی یہی سازش ہے کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہ ہو، عمران خان بیلٹ پیپر پہ نہ ہو، تحریک انصاف بیلٹ پیپر پہ نہ ہو۔ یہ ان کی سازشیں ہیں، اور بانی تحریک انصاف عمران خان نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ لندن سازش کیس ایک بنایا گیا ہے جس میں اس طریقے سے رنگ بھرے جائیں گے، تو وہ رنگ اب تک ہو بہو اسی طرح بھرے جا رہے ہیں جو کہ عمران خان نے بتائے تھے۔ اب یہی بات تھی کہ عمران خان جیل میں ہو، پرویز الہی جیل میں ہو، شاہ محمود قریشی جیل میں ہو، باقی جتنی مقتدر قیادت ہے ان کے کہیں پاؤں نہ لگنے دیے جائیں، ان کے خلاف ایسے کیس بنائے جائیں کہ وہ سامنا نہ کر سکے، تو یہ ساری سازشیں چل رہی۔ لیکن ایک کام جو لانے والے وہ نہیں کر سکے، کیونکہ وہ عوام کے دل نہیں جیت سکے، عوام کے دل سے عمران خان کی محبت نہیں نکال سکے، اور ان کو بات نہیں رکھ سکے کہ وہ بلے پہ ٹھپا لگائیں، وہ عمران خان پہ ٹھپا لگائیں۔ باقی سارے کام انہوں نے کر لیے۔ اب یہاں بات آتی ہے قبولیت اور مقبولیت کی۔ 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف قبول ہیں ان لوگوں کو جو کہ ان کو لندن سے لے کر آئے ہیں، ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، لیکن عمران خان ان کو قبول نہیں ہے۔ اب اسی طرح عوام میں مقبولیت عمران خان کی ہے، نواز شریف کی نہیں ہے، عوام اسے دل سے قبول نہیں کرتے۔ تو اب اس میں رنگ بھرنے کے لیے کبھی کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے جاتے ہیں، کبھی سکروٹنی میں تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو اٹھا لیا جاتا ہے، کہیں چھوٹے موٹے ٹیکس کسی کو 900 کا بل ڈال کے، کسی کو 1700 کا بل ڈال کے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہوتا تو یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے کسی جگہ تو وہ کہتے ہیں بھی یہ پیسے جمع کرا دو، بات ختم ہوگی۔ اب پیسے جمع کرنے کی بجائے وہ صرف کاغذات ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اب اگر آپ آر اوز کے دفتر میں، ڈی آر او کے دفتروں میں جائیں تو وہاں پولیس کی بھرمار ہے، حالانکہ اس میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ جس کا بندے کا آپ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیتے ہیں، جب وہ باقاعدہ ریٹرن آپ سے لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے۔ یہ منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو صرف سیاست کی نظر کر دیا جائے اور ان کو گھروں میں جا کر پولیس ہراساں کرے، ان کو اٹھا لیا جائے۔ اور جس طرح امجد یہ جو دستی صاحب ہیں، جو جمشید دستی، جو کہ 3-4 دفعہ ایم این اے رہے ہیں، اور ان کی ایک ویڈیو وائرل کر رہی ہے کہ ان کی بیگم کو ننگا کر کے پولیس والوں نے مارا ہے، ان کے خاندان کو مارا ہے۔ تو یہ شرم کی انتہا ہے، بے شرمی کی انتہا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن ہماری عدالتیں دیکھ رہی ہیں، کوئی 100 موٹر نہیں لیتا، ہماری پولیس افسران دیکھ رہے ہیں، کوئی 100 موٹر نہیں لیتے، ہمارے وزیر اعظم جو کہ مسخرے کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ کل بیکن یونیورسٹی میں آئے ہوئے تھے، وہاں بھی وہ طلبہ کے نرغے میں تھے، اور وہ ہنس کر جیسے مسخرہ ہوتا ہے ویسے جواب دے رہے تھے، اور سوال ہونے پر وہ تالیاں بجا رہے تھے۔ تو یہ تالیاں بجانے والوں کی حکومت ہے، نہ کسی کو عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے۔ تو اسی مرحلے میں ان تمام سیاسی پارٹیوں کی یہ جدوجہد ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی الیکشن سے بائیکاٹ کرے۔ تو موجودہ چیئرمین نے آج یہ بیان دیا ہے کہ ہم کسی حال میں بھی
الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے. الیکشن اچھے ہوں برے ہوں دھاندلی جو بھی، ہم الیکشن میں ضرور ہیں. اب اس بات سے شریفوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان دھاڑ دھاڑ کے رو رہے ہیں، کیونکہ وہ تو یہ چاہتے تھے ہم یہ سازش کریں گے تو یہ باہر چلے جائیں گے. اور خاص طور پر پوری پی ٹی اے کو جس طریقے سے وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو اکسا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی اے آپ کے خلاف ہے، یہ پی ٹی اے آپ کے خلاف ہے، اور یہ 9 مئی کا واقعہ اسی لیے ہوا ہے کہ یہ کوئی سازش ہے، اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو اب دیکھ یہ رہے ہیں کہ جلد ہی ایسا نہ ہو کہ جو بیمار شریف لندن سے واپس آئے تھے وہ پھر بیمار ہو کر واپس لندن چلے جائیں، اور انہوں نے جو ٹکٹوں کی شکل میں فنڈز کی شکل میں مال سمیٹنا تھا وہ سمیٹ لیا ہے، اور وہ بھی سارا سرمایہ لندن پہنچ چکا ہے. تو اس لیے یہ لندن کی تیاریاں ہیں، کیونکہ جو لانے والے تھے وہ ان کو لا کر وہ تمام چیزیں تو انہوں نے فراہم کی، لیکن وہ ووٹوں کی حمایت ان کو نہیں دے سکتے. تو یہ ممکن ہے یہ جلدی واپس چلے ہیں. اس سارے معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہم نے لندن سے بہت ہی مشہور صحافی اور جو کہ ایک کتاب لکھی ہے یہ سارا ڈبر چور ہے کہ مصنف ہیں امداد حسین شہزاد صاحب، وہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں. اور ہمارے اسٹوڈیو میں سابق آئی جی پنجاب اور پیپلز پارٹی کے عظیم رہنما اور پاکستان کسان اتحاد کے چیئرمین جناب ظفر عباس لق صاحب میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. لق صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. صاحب تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی مقتدر رہنما جو کہ شہباز شریف کے مقابلے میں حلقہ 1 2 3 سے اس وقت نبوردہ زماں ہیں. میری مراد ہے محترمہ زیبا ناز صاحبہ. زیبا ناز صاحبہ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تو لق صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی نے اپنا 10 نکاتی منشور دیا ہے، اور یہ پہلی پارٹی ہے جس نے اپنا منشور دیا ہے، نہ تحریک انصاف نے دیا ہے نہ نون لیگ نے دیا ہے. نون لیگ تو کہتی بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں، دیکھو وہ الیکشن کے بعد بناتے ہیں یا پہلے بناتے ہیں. اور اسی طرح سننے میں یہ ہے کہ بلہ پھر واپس لے لے گئے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو آپ نے انٹروڈکشن میں ابتدائی کلمات کہے ہیں میں اس پہ بات کرتا ہوں. یہ میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ یہ جو موجودہ الیکشن ہیں 2024 کے یہ بالکل متنازع ہیں. یہ غیر جانبدار ہرگز نہیں ہیں، جانبدار ہیں. اور یہ الیکشن پاکستان کی ساکھ کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل باڈیز انٹرنیشنل میڈیا اور اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان الیکشنز کا مقاصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ کبھی ہوا ہے کہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کون پرائم منسٹر بنے گا، کون جیتے گا، کون سی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کا فائدہ کیا ہوگا. دیکھیں جو بھی کام کیا جاتا ہے، الیکشن کا انعقاد ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ ملک کے مفاد میں بہتری کے لیے کیا جاتا ہے. جس مقصد کے لیے، جس کارروائی سے ملک کا نقصان ہو، اس کا ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ الیکشن کروائیں تو پھر ہی. لندن سے امداد حسین شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امداد حسین شہزاد صاحب السلام علیکم. امداد حسین شہزاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیا حال ہے جناب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے. آپ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، خیر ہے؟ بس جناب کچھ مصروفیت، اور یہاں کا موسم ایسا خراب ہے اور کچھ وائرس چلا ہوا ہے بیماریوں کا. یہ شریفوں کی نظر تو نہیں لگ گئی آپ کو؟ نہیں، وہ پکا بیمار تو چلا گیا، اب ہم چھوٹے موٹے بیمار یہاں پر رہ گئے. اچھا آپ یہ بتائیں، اب یہ جو پھر خبریں آ رہی ہیں کہ بیمار شریف آپ کے پاس واپس آ رہے ہیں، اس میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں بڑی اہم سوال آپ نے کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی معتبر پینل کے سامنے اور اپنے ٹی وی پہ مجھے موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. ہماری بہن یہاں موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی مستقبل کی ممبر قومی اسمبلی ہے اور بہت بڑا مارکا سر انجام دے رہی ہیں. شہباز شریف جیسے بندے کے سامنے، جس کو شو باز بھی کہا جاتا ہے، اسپیڈ لیڈرزم بھی کہا جاتا ہے، اس نمونے کے سامنے ایک پڑھی لکھی خاتون کا مقابلہ کرنا
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेना एक बड़ी ही खुशाइंद बात है और हम इनकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। दूसरा जो आपने पूछा कि मियां साहब जो है वो वापस आ रहे हैं, देखिए सालनाथ साहब, मैं अगर आपको बरमला ये कहूँ कि इलेक्शन जो है वो तो बढ़ गया है और इलेक्शन नहीं होने वाला और मुलतवी होने के प्लान बनाए जा रहे हैं, किसी न किसी तरीके से इसको मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन बढ़ गया, इलेक्शन मुकम्मल तौर पर बढ़ गया है, क्योंकि आज भी आप देखें अभी थोड़ी देर पहले जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है। तो इससे यह जाहिर होता है कि ये तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और किसी एक को जिताने का मामला चल रहा है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जो मामलात या जो उनकी ख्वाहिशात थी उसके मुताबिक मामला तो हो नहीं रहे, क्योंकि जहां भी जाते हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के वोट मांगने जाते हैं, पिटाई हो जाती है, किसी जगह शलवार उतर जाती है, किसी जगह कमीज उतर जाती है। और अभी मेरी मुसद्दका इतला जो आपने सवाल किया मैं उसी पे आऊंगा, ये सारी मैं आपको जरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि भागने क्यों लगे हैं वहां पे। अब मेरी जो मुसद्दका इतलात है, एक इजलास हुआ है साहब, आवाम भी यही सारी बात सुनना चाहती है, आप प्लीज खुलकर बताएं। जी, तो अब मेरी इतलात के मुताबिक एक इजलास हुआ है जिसमें मरियम सफदररहमान पार्टी के दीगर रहनुमा शामिल थे, जहां पर दानियाल अजीम की भी फटफटी हुई है और उसको भी निकाल दिया गया। और उसके साथ साथ जो है मियां साहब ने अपने तमाम हवारियों से जो वहां मौजूद थे, बेटी भी थी, हमजा भी था, आपने उस इजलास की जो कार्रवाई है वो सुनी भी होगी। तो वहां जब ये पूछा कि मैं खुद यानी मियां बीमार शरीफ अपने लिए, ये मैं मियां बीमार शरीफ के लफ्ज की आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मैं आ गया पिछले हफ्ते मैं उम्रे पे गया हुआ था, तो वो मुझे वहां जो भी मिलते थे, कोई खातून बाजी आई हुई थी वहां से अमेरिका से, मिशिगन से, एक ऑस्ट्रेलिया से साहब, तो मुझे कहा बीमार शरीफ का क्या हाल है। तो मुझे बीमार शरीफ का टाइटल ऐसा मशहूर हुआ है कि वो सब लोग मुझे पूछते, तो बीमार शरीफ साहब ने बजाते खुद उस इजलास में पूछा कि मैं किस हल्के से इलेक्शन लड़ूं। यानी मियां नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन मां बदौलत ये पूछ रहे थे कि मैं ये सारा कुछ होने के बावजूद, सारा जो मेरे हक में एम्पायर को खड़ा किया गया है, विकटें मेरी हैं, फील्डर मेरे हैं, सब कुछ मेरा है। और वो बागे जना वाली कहानी तो सालनाज़ा आपको पता, जब क्रिकेट खेला करते थे चीफ सेक्रेटरी को एम्पायर बना दिया करते थे, ये भी ड्रामे इन्होंने किए। तो अब ये सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने पूछा कि मैं इलेक्शन कहां से लड़ूं। तो आप यकीन मानिए किसी ने उनको ये भी नहीं कहा कि आप जो है बाजी ज़ेबा शनाज के मुकाबले में लड़ रहे, क्योंकि उनको ये भी पता था कि यहाँ से भी उनको ऐसी मार पड़ेगी और हर हल्के से जहां से भी वो खड़े होंगे जमानत जब्त होने के इम्कानात हैं। कोई एक ऐसा क्या, देखिए कुदरत की सतू ज़रीफ़ी है कि ये वो लोग हैं जो ग्वालमंडी से, लोहारी से और पता नहीं कहाँ से 95, 96, 97, 98, 99 कहाँ से ये शुरू होते थे और हर जगह से इलेक्शन लड़ते थे और जीत जाते थे, घर बैठे जीत जाते थे। फिर इनको मुश्किल हो जाता था कि कहाँ से ये विड्रॉ करें और कौमी असेंबली की सीट पे जाके बैठे या वज़ीर की सीट पे जाकर। अल्लाह ताला ने इनके साथ ऐसा इनको पकड़ है अल्लाह की, ये नहीं समझ रहे अभी तक, इनको पकड़ा है अल्लाह ताला की। ये मदीने में बैठ के जज अरशद मलिक के साथ रिश्वतखोरी के मामला तय करते रहे हैं, इनको ये पकड़ है। इन्होंने वादा किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे आप जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, तो ये उससे पकड़ में है। तो अब ये इस किस्म की पकड़ है कि किसी हल्के से ना तो जो है वो बीबी वीडियो वाली खड़ा होना पसंद कर रही है और ना ही डरे हुए कोई भी बंदा इनका टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। अंदाजा है शहजाद साहब, यहाँ पे मैं यहाँ पर स्टूडियो में बैठी ज़ेबा नाज से मैं मुल्क में से हूँ कि वो ये बताएं ये जो बल्ले का निशान आपसे वापस ले लिया गया है और बार बार बल्ले से खेला जा रहा है, बाकी सारे जो जुगादरी वो बल्ले के पड़ गए हैं, तो इसमें आप अपना दफा कैसे करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का कौमी अदारा है, उसमें जो चेयरमैन बैठे हैं उन्होंने अपने आप को किसी पार्टी का मरहून मिन्नत बना दिया हुआ है और वो हर काम वो करते हैं जो उस पार्टी को सूट करता है। मेरी मुराद है नून लीग, जिसके कायद 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बकौल के ख़ास कर स्टैब्लिशमेंट ने मुझे बुलाया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कंट्रोल करें और पाकिस्तान के माहौल को कवर करने के लिए आपसे अलावा यहाँ पे कोई बंदा इस काबिल नहीं है, क्योंकि आप सूरत हाल को बेहतर समझते हैं। ये सारा कुछ हमारे कैद इमरान खान साहब ने अपने लंदन प्लान में ये बता दिया था कि पाकिस्तान में कब्जा करने के तरीकाकार क्या है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, और उसमें
खासकर इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो, अब देखें ना आप, बल्ले का निशान अगर पीटीआई के पास निशान था जब, तो उसको क्यों तकलीफ थी इतनी ज्यादा कि ये इनको बल्ले का निशान क्यों मिला। लेकिन मैं तो क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट की मशहूर थी कि उन्होंने ये बल्ले का निशान वापस दे दिया, अब उनके मशहूर वापस ले लिया जी। और अब ये देखें ना हालात वाकयात किस तरफ जा रहे हैं कि वो ये निशान फिर वापस लिया गया। लेकिन मैं ये दावा करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इतने पागल नहीं है कि वो इनकी बात मान के दोबारा इस तरह वापस ले लेंगे, क्योंकि ये बल्ला चलना है, बल्ले को ना कोई रोक सकता है, ना किताब उठेगी, ना शेर उठेगा, ना तीर की चलेगा। ये मैं समझती हूँ कि ये जो है ये इंशाल्लाह ताला ये जोक तर जोक बल्ले के पे ठप्पा भी लगेगा, ठप्पा ठप लगेगा और इसको कामयाबी इंशाल्लाह ताला मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के तमाम जो हल है वो यही है कि इमरान खान को दोबारा पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाया जाए और पाकिस्तान का आने वाला वक्त आप देखेंगे कितना खुशहाल और कितना सरसब्ज़ होगा। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताएं, आप माशाल्लाह क्योंकि आईजी पुलिस रिटायर हुए, आपका एक बड़ा तजर्बा है, ये पुलिस फौरी तौर पर जो भी हुक्मरान होते हैं उनके साथ क्यों मिल जाती है और फिर वो सारी साजिशों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। अब जिस तरह मोहसिन नकवी वज़ीर पंजाब है, इनका काम तो इलेक्शन कराना था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया और तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में जाके डंडे बरसाए, गोलियां बरसाई, बहू बेटियों को मारा, तो ये पुलिस का ये इसको शोभा देता है? इंसाफ तो है नहीं। देखें जी एहसान साहब, ये बिल्कुल एक गैर कानूनी इकदाम है और केयर टेकर गवर्नमेंट जो हैं वो, एक तो पहली बात तो ये है कि वो अब गैर कानूनी गैर आइनी बन चुकी हैं। उन्होंने अपना जो टेन्योर है उसमें इलेक्शन नहीं करवा सके वो, और जब इलेक्शन नहीं करवा सके तो उनको चाहिए था वो रिज़ाइन कर जाती कि भाई हम इलेक्शन नहीं करवा सके, हम फेल हुए हैं, तो बहुत प्रोलांग कर गया टाइम। और अब वो अपनी हुकूमत को प्रोलांग करने के चक्कर में है कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, ऐसे ला कानूनी और गैर कानूनी इकदाम किए जाएं ताकि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएं या एक दफ़ा मुअत्तल हो जाएं, तो फिर हमारा टेन्योर बढ़ जाएगा। और वो जो इदारे भी इसमें मुलव्वस हैं वो इनफैक्ट पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है, उसके ख़िलाफ़ वो काम कर रहे हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 6 है वो फिट केस है इन तमाम पे लगने का। जो भी इदारे ये सैबोटाज कर रहे हैं पाकिस्तान की सलामती, इंटेग्रिटी और जिन्होंने आर्टिकल 6 वही तो कर रहे हैं, तो ये इनका कौन पकड़े? वो सॉरी से मैं भाई साहब की बात को काट रही हूँ। लक्सर मुझे ये बताए कि मौलाना फजल रहमान को इस इलेक्शन की तकलीफ क्या उठ रही है? उनको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, आम आवाम को सर्दी नहीं लगती। मौलाना साहब हालांकि माशाल्लाह इतनी खुराक खाते हैं, लाखों रुपए की लस्सी पी जाते हैं, करोड़ों रुपए के नाश्ते कर देते हैं, उन जैसा तो ताकतवर बंदा ही नहीं होना चाहिए था। वो कहते हैं जी सर्दी बड़ी है, इलेक्शन मुलतवी कर दो। जी आप बात करें। ये सारी वही बातें मैंने जैसे अर्ज की है कि ये सारे एक मिला जुला एक इनका सबका मिली भगत है। उसमें पीडीएम की सबका पार्टीज, उसमें एक आध नहीं है, मसलन बलूचिस्तान की जो अख्तर मैंगल की बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट है वो उसमें शामिल नहीं है, अख्तर मैंगल का भी पेपर रिजेक्ट हो गए हैं। और बाकी ऑलमोस्ट सारी पार्टीज जो थे वो पीडीएम की वो इकट्ठी हैं। उनका एक ही स्लोगन है कि वो सियासी तौर पे अपने आप को समझते हैं कि हम हार चुके हैं और इमरान खान की पार्टी को सैबोटाज किया जाए, इलेक्शन ना हो, लंबा किया जाए ताकि वो पार्टी नहीं। पीपल पार्टी भी इसमें कोई रोल अच्छा अदा नहीं कर रही। देखिए पीपल्स पार्टी इस वक्त पीडीएम का हिस्सा थी, पीपल्स पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल जो मैं बात कर रहा हूँ वही बात कर रही है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के इनेकाद में बिल्कुल आगे है, बिल्कुल सिंसियर है। आज भी आप डान में पढ़ें तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का बयान था कि वो PMLN और बाकी फजल रहमान की पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो इलेक्शन को सबोटाज कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का जो आइन की पासदारी जो है वो पीपल्स पार्टी का फ़र्ज़ है। पीपल्स पार्टी आइन की बानी पार्टी है, तो इसलिए पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो।
پیپلز پارٹی دھاندلی کے حق میں بالکل نہیں ہے. پنجاب میں اور پورے ملک میں میں کہوں گا جو کچھ ہو رہا ہے خاص طور پہ فرنٹیئر میں اور پنجاب میں تو وہ بالکل غیر آئینی ہو رہا ہے, غیر قانونی ہو رہا ہے. اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عدالتیں بھی اس میں اپنا ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بڑا شہزاد صاحب آپ ہمیں بتائیں, کیونکہ آپ تو لندن میں بیٹھے ہیں, اب لندن میں اس وقت ان شریفوں کی کوئی سرگرمیاں جاری ہیں؟ ہیلو, آرام کرنے آتے ہیں, یہاں آتے ہیں آرام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے جی, ریسٹ کرنے کے لیے, ریلیکس کرنے کے لیے. اچھا, اور یہ جتنا عرصہ یہاں ریلیکس کرنے کے لیے آتے رہے ہیں, پہلے تو عوام, جو میں نے ایک واقعہ اپنے ایک ولاگ میں بھی سنایا تھا کہ جب وہاں پر حکومت تھی کمیونزم کی یورپ میں, تو وہ ایک اسکول کے بچے نے اپنے ٹیچر کو آ کے کہا کہ ٹیچر ہمارے گھر میں بدی نے 4 بچے دیے ہیں اور وہ سارے کے سارے کمیونسٹ ہیں. تو ٹیچر نے بڑی شاباش دی اور رپورٹ بنا کر انسپیکٹر سکولز کو بھیجی. اگلے دن انسپیکٹر سکول جو آئے تو انہوں نے معائنہ کیا تو اس بچے کو پوچھا کہ آپ کی بیٹی کے بچوں کا کیا حال ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ چاروں کے چاروں جمہوریت پسند ہو گئے ہیں. تو ٹیچر نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ چاروں بچے جو بیٹی کے ہیں وہ کمیونسٹ ہیں, تو آج آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت پسند ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میڈم ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں. تو اب جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں, خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کی بھی آنکھیں کھل چکی ہیں. اور جب یہاں یہ ریلیکس کرنے آتے ہیں تو ان کو وقت پڑ جاتا ہے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وقت پڑ جاتا ہے. شایان علی جیسے نوجوان, سعدیہ جیسی نوجوان لڑکیاں, وقاص چوہان جیسے نوجوان ان کے گھر کے باہر اب بھی موجود رہتے ہیں, تاغ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب یہ آئیں تو ان کو چور چور کہہ کر جو ہے ان کو شرم دلائی جائے کہ یہ پاکستان کا خزانہ لوٹ کر آگے. اب اور جو بات امداد شہزاد صاحب, یہ جمیمہ خان کا بھی گھر کو مرکز بنا ہوا ہے اس وقت کہ نہیں؟ دیکھیں جمیمہ خان تو اگر ان کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہوتی اور جمیمہ خان کے کوئی کرپشن کے معاملات ہوتے, انہوں نے 1-2 مرتبہ یہ کوشش کی کہ جمیمہ خان کے گھر کے باہر جا کر مظاہرہ کرے. پہلے تو ان کو گھر ہی نہیں پتا چلا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اور یہ کسی اور کے گھر کے آگے کھڑے ہو کے, تو انہوں نے وہاں پر بریانی کا اہتمام کیا ہوا تھا. وہ ویڈیوز موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہے, حتیٰ کہ انہوں نے 20-25 لوگ تھے, بریانیاں زیادہ آ گئی تو انہوں نے وہاں موجود پولیس والے, حالانکہ برٹش پولیس کوئی ایسا کھانا وانا کھاتے نہیں ہیں, لیکن ان کو بھی انہوں نے بریانی کھلائی, ویڈیوز موجود ہے, اور یہ کسی اور کے گھر کے سامنے مظاہرہ کر کے واپس آ گئے. یہ تو ان کا حال. جمیمہ خان کو کیوں کریں گے؟ جمیمہ خان کے نام پہ تو کسی قسم کی کوئی کرپشن ہی نہیں ہے. یہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ کسی ایجنسی کے کہنے پہ, کسی سیاسی پارٹی کے کہنے پہ نہیں جاتے ہیں. ایون فیلڈ میں ان کے دل کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ سارا ٹبر چور ہے اور یہ چور پاکستان کا خزانہ لوٹ کر یہاں آئے ہوئے ہیں, وہ اس بات کا حساب لینے جاتے ہیں. تو جمیمہ خان سے کیا حساب لینا ہو؟ ہاں البتہ امداد شہزاد صاحب, مجھے یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے. ہم بریک کے بعد زیبا ناز صاحبہ کے پاس آنے کے بعد آپ سے یہ پوچھیں گے کیا انہوں نے کوئی ٹکٹ شکٹ لیے, کنفرمیشن ہے, اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ ہو کہ جو انہوں نے پارٹی فنڈ اکٹھا کیا ہے وہ بھی سارا یہ لوٹ کر سارا ایون فیلڈ میں لے گئے ہیں. تو ہم آتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. زیبا ناز صاحب, آپ یہ بتائیں کہ لاہور میں آپ کا مقابلہ, پی ٹی اے کا مقابلہ نون لیگ سے ہے, پیپل پارٹی سے ہے, یا کسی اور جماعت سے ہے, اور آپ کی کیا پوزیشن ہے لاہور میں؟ شہر لاہور جو کہ کبھی آپ سمجھتے تھے کہ یہ پہلے مرتضیٰ بھٹو کا شہر کہلاتا, ذوالفقار علی بھٹو کا کہلاتا تھا, اور پھر اس کے بعد میں یہ نواز شریف کا رہا. ٹھیک ہے. اب یہ سارے کا سارا ان چوروں لٹیروں اور ٹھگوں کی کرتوتے دیکھ کے اب یہ عمران خان صاحب کا ہے. 2013 میں یہاں پہ تحریک انصاف نے میں کچھ سیٹیں جیتی, 2018 سے جیتی. اب کلین سویپ کرنے کے لیے لاہور میں انشاءاللہ یہ جیتے گی. ان کو یہ ڈر ہے کہ نواز شریف بھی سیٹیں ڈھونڈ رہا ہے, نواز شریف بھی ڈھونڈ رہی ہے, مریم نواز بھی ڈھونڈ رہی ہے, اور یہ اب صرف یہی پریشانی ہے کہ یہ ان لوگوں جو خوف زدہ لوگ ہیں, میں ان کو ایک طرف بلہ دیکھتے ہیں, باقی سارے طرف وہ جو کہتے ہیں کہ یہ بلے, اور میں الفاظ نہیں لینا چاہتی ان لوگوں کے بارے میں, حالانکہ بہت سارے لوگ, بہت انسان, بہت سارے الفاظ
نیگیٹو لیتے ہیں، لیکن میں نہیں لینا چاہ رہی ہوں کہ یہ بھلے اور بغیرت لوگوں کا ٹولہ ایک جگہ پہ ہے. یہ میں بہت مناسب سا الفاظ لے رہی ہوں. بلے کو ہرانے کے لیے ہر پارٹی، یہ 11 پارٹیاں ایک طرف اور ایک بلہ ایک سائڈ پہ ہے. یہ صرف اس کو ہرانے کے لیے سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. لیکن یہ کہیں بھی ووٹ ان کو نہیں ملے گا، کہیں بھی بھیک نہیں ملے گا. وہ کراچی ہو، منسیرا ہو، وہ سرگودا ہو، ہر جگہ پہ ان کو شکست ان کا مقدر بنے گی. اور یہ سارے ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں، آپ یہ بتائیں کیا بلے کا اگر نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا تو کیا پھر وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، جو قانونی بات ہے اور پریکٹیکل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر بلے کا نشان نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور یہ ایک بہت یہ ایسی ہے کہ ایک لڑکا کہیں لکھا ہو کہ سگریٹ پینا منع ہے، آپ اس پاداش میں اس کو گولی مار دیں. اچھا، یہ ایسا ہارش ڈیسیژن ہے. کسی پارٹی کو دیکھیں، جو پارٹی پچھلی الیکشن میں رولنگ پارٹی ہے، اس کو آپ اس وجہ سے کہ جو الیکشن انہوں نے کروائے ہیں کہ وہ اس پہ آبجیکشن دیا ہے الیکشن کمیشن نے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے جیسے باقی پارٹیز کرواتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ عمران خان نے گھڑی لی توشہ خانہ سے، باقی سب نے گاڑیاں لیں، اس سے 100 گنا زیادہ چیزیں لیں، ان کو کچھ نہیں کہا، گھڑی کو پکڑ لیا. یہ وہی چیز ہے. تو یہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عمران خان بھی گھڑی نہ لیتا تو کیا تھا؟ نہیں، گھڑی لینا کوئی گفٹ تھا نا احسان صاحب، یہ تو گفٹ نہیں. دیکھیں، بادشاہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں. جی آپ بتائیں. دیکھیں جی، اس میں بات یہ ہے کہ گھڑی وہ گفٹ جب ملتا ہے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کو، وہ اس پرسن کو ملتا ہے، وہ جس ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ملک کو یہ گفٹ نہیں ہوتا کہ یہ لے جاؤ توشہ خانہ میں رکھ دو، اس لیے کوئی گفٹ نہیں دیتا. گفٹ وہ دیتے ہیں بھائی یہ چیز لے لیں، آپ انجوائے کریں، کیونکہ آپ اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ملک کا یہ رول ہے، اس میں تھوڑے سے پیسے جمع کرا دیں، آپ کو دے دیں گے تاکہ ملک کو خزانے میں پیسے چلے جائیں. لیکن جو دینے والی کی انٹینشن ہے، وہ کوئی پاکستان کو گفٹ نہیں دے رہا کہ جاؤ جا کے توشہ خانہ میں رکھ دو اور کوئی جا کے سرکاری افسر لے کے چلے جائیں. وہ گفٹ اس پرسن کو دے رہا ہے. ٹھیک. یہ کوئی جرم نہیں ہے. یہ سب ایک بہت ہی ناانصافی ہے، بہت ہی ایک کم عقلی ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ ہماری اسٹیٹ کے میں جو دماغ چلا رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسٹیٹ کو چلائیں. یہ جو اتنا ایک معمولی چیز کو ایک ایشو بنا لیتے ہیں. دیکھیں جی، ایک رولنگ پارٹی، اس کو الیکشن بھی اس نے کروا دیے تو آپ نے اس کا نشان لے لیا، مطلب اس کو آؤٹ کر دیا الیکشن سے. اب اگر وہ آزاد بندوں کو دیکھیں جی، وہ ہر حلقے میں ڈفرنٹ نشان ہوں گے. وہ تو ایک ایسی ہے جیسے ایک انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں، وہ پارٹی نہیں ہے، پھر پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہی. وہ تو ووٹ کچھ نہ کچھ کہیں پہ وہ بتائیں گے عمران خان جی یہ میرے نمائندے ہیں، تو کچھ نہ کچھ لوگ چلے جائیں گے بیچارے، کہیں بھول جائیں گے، کہیں دے دیں گے. 4 بندے کہیں گے جی ہم عمران کے بندے ہیں. جیسے وہ خوشاب میں ڈوڈے کے ابین ڈوڈے کی 100 دکانیں بنی ہوئی ہیں، وہ سارے کہتے ہیں جی ہم اصلی ہیں، تو ہر کوئی کہے گا میں عمران خان کا ہوں. تو یہ تو اس کو سیبوٹیج کر دیا نا جی. اور اس میں اگر یہ ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن، عدلیہ اور جو باقی مقتدر قوتیں ہیں وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں. میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے کہ آپ الیکشن کو سیبوٹیج کر دیں، اس کو اس لیول پہ لے جائیں کہ پوری دنیا اس پہ کویشچن اٹھائے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. جی زیبر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں، کیونکہ آپ خود بھی کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کے بھی کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں، تو اب آپ ریجیکشن کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ احسان صاحب، پہلے تو میں ایک بات کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ ہماری پارٹی میں نشان اگر بلہ ہو یا کوئی بھی، یا گھڑا دے دیں، لوٹا دے دیں، ہمیں لالٹین دے دیں، جو بھی نشان پارٹی حکومت ہمیں الیکشن کمیشن ہمیں الاؤ کرے گی، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم اس پہ الیکشن لڑیں گے. کیونکہ ہماری پارٹی نے پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ، ہر سطح پہ، نہ کمپین کی ضرورت ہے، نہ ہمیں گھر گھر جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا پیغام ہمارے قائد بانی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب نے گھر گھر پہنچا دیا ہوا ہے. جیسے ہر گھر سے جی امداد علی شہزاد صاحب سن رہے ہیں آپ؟ بالکل آ گئی. اچھا، آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، یہ واپسی کی تیاری میں
کیا آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ واپس آ جائیں گے؟ کل اصل میں 4 جنوری ہے اور کل جو سماعت ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں، اس نے آپ نے دیکھا کہ ججز کا رویہ کیا تھا اور ججز کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو دیکھ رہے تھے. تو کل 4 جنوری ہے. میری اطلاع کے مطابق میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو ہے نا آخری امید جو ہے وہ یہ 4 جنوری والی ہے. اور کیا فیصلہ آتا ہے ناہلی کا، یہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹکٹوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہدایات دے دی گئی ہیں عرفان صدیقی صاحب کو کہ ٹکٹیں جو ہے وہ بک کر لی جائیں اور کسی بھی وقت بھاگنے کے لیے تیاری جو ہے وہ پکڑ لی جائے. بات تو یہ رات کے اندھیرے میں، آپ کو پتا ہے نا. اور جب یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ پچھلے ہفتے ان کو انجائنا کی بھی شدید تکلیف ہوئی ہے یا نہیں بہتر جانتا ہے، یا آپ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے اصحاب ہیں وہی جانتے ہیں. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ابھی سے کہ میاں صاحب کو جو ہے دل کی تکلیف ہو گئی ہے، گردے شردے وہ سارا کچھ جو ہے وہ جگر وہ اپسیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں تک جو ہے وہ معاملات نہیں پہنچ رہے جو یہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. اب یہ آخری امید ہے کہ ان کو اہل قرار دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں دیا جاتا. تو دیکھتے ہیں کہ ججز جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں، جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا. اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ایک حکمرانی والا انداز اپنا کے کیس کو سن رہے ہیں. اور شاید اس کے نتائج جو ہے وہ میاں بیمار شریف، جن کے وہ کہا جاتا ہے کہ جن کے وہ بڑے خاص بندے ہیں جیسے قیوم کی طرح، تو شاید وہ جو معاملہ ہے وہ اسی طرف چلا جائے. اور اگر وہ معاملہ اس طرف جاتا ہے پھر تو یہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی موری ممبری کا الیکشن لڑنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر یہ وہاں سے بھی نااہل قرار پائے جاتے ہیں تو آپ دیکھیے گا رات کے 12 بجے میں خبر بریک کر دوں گا کہ وہاں سے یہ اچھا نہیں امداد حسین شاہ صاحب، آپ ہمیں کوئی لندن پلان کا تو بتائیں، کیونکہ لندن پلان تو بڑے بڑے پاکستان میں بنے ہیں، لیکن یہ جو اس وقت لندن پلان نواز شریف کے لیے بنا ہے یہ کیا ہے؟ سر اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی سلسلے میں اگر آپ بغور دیکھیں پچھلے چند دنوں کی ایکٹیویٹیز کو، تو مریم نواز اچانک قطر چلی گئی تھی کیونکہ قطر والوں کی گارنٹی ہے اس کے اندر. اور قطر پچھلی دفعہ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ پرنس محمد بن سلمان سے بھی گارنٹی رہے، لیکن انہوں نے گارنٹی نہیں دی، اس لیے جو ہے انہوں نے پھر قطر کی گارنٹی ڈال دی. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے اچانک انہوں نے ایک دورہ کیا ہے جس کا صرف چند گھنٹوں کا دورہ تھا. ظفر آباد صاحب بھی ایک صاحب یعنی بڑے علم آدمی ہیں، ان کو بھی پتا ہوگا، آپ کو بھی پتا ہوگا، باجی کو بھی پتا ہوگا. اچانک دورہ کر کے آئی ہیں. ہمارے میڈیا میں کئی چیزیں بتائی نہیں جاتی کیونکہ وہ ظاہر ہے وہاں پہ ٹوکریاں بھی آ جاتی ہیں، قطر سے آئی ہوئی ٹوکری تو خاصی بھاری ہوتی ہے. تو پھر وہ وہاں بھی دورہ کر کے آئی ہیں، وہاں گرنٹر سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اب دیکھیں عوام کے آگے تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی نا. عوام تو اب جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کے سامنے آ کے بالکل ایک ایسا بندہ کھڑا ہو جائے الیکشن میں اور وہ جو ہے وہ اس کے بعد کہے کہ جی میں عوام کا نمائندہ ہوں. عوام تو میں نے جیسے پہلے واقعہ سنا دیا کہ ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اور جیسا کہ باجی بتا رہی ہیں بلے کا نشان واپس لے لیں. کھلاڑی ہے، آپ بلے کا نشان واپس لیں گے وہ ہیلمٹ لے آئے گا، آپ ہیلمٹ کا نشان واپس لے لیں وہ پیڈ بھی لے آئے گا، آپ پیڈ کا نشان واپس لے لیں اس کا وکٹیں بھی موجود ہے. اگر آپ نے سارے نشان واپس لے لیے تو ایک سیف گارڈ ہوتا ہے وہ بھی اس نے باندھا ہوا ہے اور مریم صاحبہ کو سیف گارڈ سے بھی بڑا خوف ہے. تو آپ یہ دیکھیں کوئی بھی آپ نشان واپس لے لیں. جب انسان کسی کے دلوں کے اندر حکمرانی کرتا ہے تو اس کو نشانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. امداد صاحب شہزاد صاحب آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا ٹائم دیا، تھینک یو. سبت علی خان صاحب السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کے احسان سر، آپ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ صفدر بھائی آپ یہ بتائیں یہ آپ موجودہ سینیریو میں یہ جو بلے کا نشان کہ میوزیکل چیئر بنا ہوا ہے، کبھی دے دو کبھی لے لو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کو دیکھیں جی ٹیکنیکلی کوئی اتنا ایک جو عوامی پارٹی ہوتی ہے اس کو اتنا فرق تو نہیں پڑنا چاہیے، لیکن اس میں ایشو یہ آئے گا کہ ایک حلقے میں کوئی 8-8 10-10 لوگوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے جمع کروا دیے. اب قیادت کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ ہر حلقے میں جائے اور جا کے بتائے کہ جی یہ ہمارا اصل کینڈیڈیٹ ہے، دوسرا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح ایک کنفیوژن ہو جائے گی ووٹر کے لیے اور وہ ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ اصل میں ان کا کون سا کینڈیڈیٹ ہے، صحیح بات، جس کو کہ جماعت نے ویلیڈیٹ کیا ہے. یہ پرابلم میرا خیال ہے آئے گی اور جس کا فائدہ جو ہے مخالفین ضرور اٹھائیں گے.
اور کئی ایسے لوگ اپنے آپ کو نمایاں کریں گے جو کہ حقیقی طور پہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ یہ اس میں بیسک ایشو ہے. لیکن صفدر صاحب دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں, جن کو پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ بنوائے گی لوگوں کو پتہ چل جائے گا. نہیں دیکھیں, وہ جتن تو کیے جاتے ہیں نا, وہ تو اس پہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ ظاہر ہے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے یا جنہوں نے اقتدار میں آنا ہے وہ اپنی کوشش بھی کریں گے نا. لیکن میں نے ایک آپ کو ٹیکنیکل مسئلہ بتایا ہے جو یقیناً ان لوگوں کے آگے آئے گا, کیونکہ آخر کار اتنے زیادہ ہلکے ہیں, پروونشل بھی اور مرکزی بھی, اور پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے. تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہر جگہ پہ آپ اتنے تھوڑے عرصے میں, ابھی آپ دیکھیں نا 1 مہینہ تو اب آلموسٹ رہ گیا, وہ 1 مہینے میں کیا تیر مار لیں گے. یہ مسائل حقیقی ہیں, گراؤنڈ ریالٹی ہے, اور ان کو میرا خیال ہے کہ جماعت کو جس میں الیکشن میں آنا ہے اس کے مد نظر یہ چیزیں ہوں گی. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس وقت تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ ایک سیریس ایشو ہے. صفدر صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی مجھے آواز آ رہی. اب میں جیسے کہ آج پشاور ہائی کورٹ نے پھر بلے کا نشان واپس لے لیا ہے, ٹھیک ہے, ہاں, اب یہ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ پھر ان کو واپس دے دیتا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن یہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ نہیں, الیکشن کمیشن نے کوئی ایسا برا کردار ادا نہیں کیا. یہ کہنے والی باتیں ہیں. انہوں نے ایک اپرچونٹی دی ہے انہیں. ان کو کہا گیا تحریک انصاف کو کہ آپ کے متعلق یہ شکایت آئی ہے تو آپ کا الیکشن سے سوالات اٹھے ہیں, تو آپ 20 دن میں ایک قاعدہ قانون کے مطابق ایک الیکشن کروا لیں. تو اب ان لوگوں کا یہ فرض تھا نا کہ یہ اس پہ عمل کرتے, لیکن شاید یہ لوگ اس وقت ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہمیں. تو یقیناً اب فرق پڑ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہوتے ہیں نا غیر قانونی ہتھ کنڈے یا ایک ظلم ہونا, اس جماعت میں اکثریت لوگوں کو ایک ظلم بن جاتا ہے جس کا انہیں الٹیمیٹلی نقصان ہوگا, ہو بھی رہا ہے اور ہوگا بھی. کیونکہ ہر چیز کا ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے. مانا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے, لوگ ہم اگر کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے تو ووٹ دیں گے, یہ خیالی پلاؤ ہوتا ہے. جب میدان میں اترتے ہیں تو پھر آپ جیسے جو دانا لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بھائی اگر آپ لومڑی کا شکار کرنے کے لیے جنگل میں نکلے ہیں تو شیر کا سامان بھی ساتھ رکھ لیں. صحیح بات, ہو سکتا ہے وہاں شیر آ جائے. ٹھیک. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عقل مندی ہے. اور کرٹیسائز کرنے میں کیا ہے جی, الیکشن کمیشن کو آپ کرٹیسائز کرتے جائیں. آپ کے پاس صفدر علی خان صاحب آپ کی بہت مہربانی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آئے اور 4 چاند گئے. بہت شکریہ, تھینک یو. بہت جی زیبر صاحب آپ یہ بتائیں, ابھی آپ یہ بتا رہی تھی لاہور کا کیا صورتحال تھی. اوور آل پاکستان میں جب آپ کے کینڈیڈیٹ کنفرم نہیں ہوں گے تو کس طریقے سے آپ کے پاس کون سی قدر سنگی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں گے یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے؟ احسان صاحب میں پہلے اسی کو کنٹینیو کروں گی کہ پہلے تھا جتنے بھٹو مارو گے اتنے بھٹو نکلیں گے. اب بات اس سے بڑھ گئی ہے. وہ کہتے ہیں بات آگے بڑھ گئی ہے اب کہ جس گھر سے آپ آواز دیں گے ہر بندہ کہے گا عمران خان ہمارے ہیں, بیٹ بلہ ہمارا ہے, بیٹ کو مور لگاؤ اور باقی کو سب کو بھگاؤ. تو میں اپنے ساتھی کارکنوں سے یہ بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ مت یہ سوچے کہ پی ٹی آئی کی کوئی گاڑی آئے گی, پی ٹی آئی کا بندہ لے کے آئے گا گاڑی, یا اس میں آپ نے جانا ہے مور لگانے جانا ہے. یہ آپ نے خود ہر حال میں اس چیز کو فوکس کر کے پولنگ اسٹیشنوں پہ جانا ہے, اور جو بھی نشان ملے گا آپ کو انفارم کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہوگا بیلٹ پیپر کے اوپر مور جب لگائیں گے تو آپ کو علم ہونا چاہیے, اور علم کی ہم ضروری سوشل میڈیا پہ کمپین بھی چلائیں گے کہ ہمیں
कौन सा निशान मिला है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि हमें बिल्कुल साइड लाइन लगाया जाए, नुक्कड़ पे लगा दिया जाए। इतनी बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की इतनी बड़ी आवाम तरीके इंसाफ के साथ है, हमें वो खुदे लाइन ना लगाएंगे ना हम लग सकते हैं। ये जो लगाना चाहते हैं उनकी ये गलत फहमी है, क्योंकि जो नौजवान तरीके इंसाफ का कारकुन है उसको ये बिल्कुल इतना जोम है। अगर आप खुले नहीं लगना चाहते तो आप भी कुछ पार्टियों को अपने साथ शामिल करें, पीपल्स पार्टी को अपने साथ शामिल करें, एएनपी को करें। हमने जितनी पार्टियों को भी साथ लिया ना, हमने लिया ही नहीं, क्योंकि हमें तो पीपल्स पार्टी भी चाह रही थी कि हमारे साथ अटैच हो जाए, लेकिन बाद में उनके भी कोई मसले मसाइल ऐसे हैं, लेकिन हम अकेले ही इतने ताकतवर हैं कि हम खुद ही मुकाबला करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर साहब आप ये बताएं, दरवाजे खुले, ये सोलो फ्लैट जो होती है, सोलो फ्लैट ये अच्छी होती है? इमरान खान पहले भी जो मार खाई सोलो फ्लैट में खाई है। जो सियासतदान है, बाकी सियासी पार्टीज हैं, उनके साथ बातचीत करना, क्योंकि देखें सारे तमाम सियासी पार्टियां मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं, ये सपोज किया जाता है, तो उसमें आपस में तामल करना ये एक अच्छी बात है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि जब हुकूमत बनती है वो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, कोई एक पार्टी, चाहे वो इमरान खान की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो एक पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती। जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो एक प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन से पहले भी कर लिया जाए, हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है, तो कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए, मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जितनी पार्टी साथ हों तो कुछ मुसीबत प्रॉब्लम बढ़ जाता है और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरी भी नहीं होता। जो आप होते हो ख़ास तौर पे उन्हें तो ये चाहिए कि तमाम सियासी पार्टियों को मुतफिक होना चाहिए कि हमें इंतखाबी निशान जो मिला यही रहना चाहिए। अब ये शरीफों का और फजलुर रहमान का सर पे हाथ रख के दाड़ना, इनको नहीं मिलना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहें? देखिए जी, ये मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये एक साजिश है, एक इंटरनेशनल साजिश के तहत इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को हटाया जा रहा है पाकिस्तान के सियासी मंजर से, क्योंकि वो एक नेशनलिस्ट पार्टी है, वो मुल्क के मफाद की बात करती है, वो अवाम के मफाद की बात करती है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी जो सियासत का, जो उनकी तकारीर है, यही हमारी पार्टी है, पीपल्स पार्टी का भी यही है। पीपल्स पार्टी आप देखेंगे आज तक पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट पावर में नहीं लाई। पीपल्स पार्टी जब भी आई है वो कोलिशन गवर्नमेंट में आई है या इंडिपेंडेंट खुद जीत के आई है, कोई एक आप ऐसा केस नहीं बता सकते कि पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट लाई हो। तो ये एक इन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ ये जो एक बहर की जो कुव्वतें हैं, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट और एक नेशनलिस्ट पार्टीज उभरें, तो इसलिए ये उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई और साजिश हो रही है। इंशाल्लाह अल्टीमेटली जीत जो है अवाम की होगी, पाकिस्तान के मफाद की होगी, और वही पार्टी। पंजाब में आप किसका मुकाबला देखते हैं? पीटीआई के साथ आपका मुकाबला है या नून लीग के साथ? देखिए जी, पीपल्स पार्टी, मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कमज़ोर है। हमारी पार्टी जो है वो नून लीग और पीटीआई की निस्बत कमज़ोर है, तीसरे नंबर पे है। तो इंशाल्लाह ताला हम इम्प्रूव कर रहे हैं, पंजाब में इम्प्रूव कर रहे हैं। इस दफ़ा खुद हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो लाहौर से लड़ रहे हैं इलेक्शन, उससे बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ेगा, कारकुनों के हौसले बुलंद होंगे। तो ये कोशिश हम करेंगे कि इस ज़माने में पीपल्स पार्टी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त, शहीद के वक्त। तो ये है कि पीपल्स पार्टी अच्छी ही सीटें लेगी पंजाब में इस दफ़ा। ज़ेबना साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त जो इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, शाहबाज कुरैशी को जेल में रखा हुआ है, आपके अपने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को जेल में रखा हुआ है, कि अगर ये इलेक्शन होते हैं और ये लोग सब जेल में रहते हैं तो कब कौन कैंपेन चलाएगा? कैंपेन देखें जी, हम चलाएंगे, हम कारकुन हैं, हम चलाएंगे अपनी पीटीआई की कैंपेन, हम परवेज़ इलाही साहब की हम कैंपेन चलाएंगे, हम कारकुन हैं, उनके सिपाही हैं, हम कैंपेन चलाएंगे। और हमारे साथ करोड़ों लोग कैंपेन चलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो कहते हैं इलेक्शन की डेट जो रख दी है अब इसको हटाया ना जाए, इलेक्शन किसी भी सूरत में होने चाहिए, इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो मुख्तलिफ पार्टियों ने एजेंडा बनाया हुआ, कभी उधर से फाड़ देते हैं, कभी उधर से फाड़ देते हैं और कह देते हैं और छोड़े जी इलेक्शन ना करवाएं, हालात नहीं ठीक है। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। इलेक्शन की डेट
جو ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے. الیکشن ہونے چاہیے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. پھر بھی آپ کو واضح نظر آئے گا 2/3 میجورٹی سے پی ٹی آئی جیتے گی اور انشاءاللہ کامیابی انہی کو ملے گی. یہ جو چور لٹیرے ڈاکو پیسہ کمانے آئے ہوئے تو ٹکٹوں کے حساب سے, وہ سیٹوں سے حساب سے, وہ اپنی کابینہ بنانے کے حساب سے انہوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے. ان کو الیکشن ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے اپنے بیگ پکڑنے اور نکل جانا ہے. جیسے ابھی دیکھیں پتہ چل رہا ہے جن نواز شریف صاحب واپس جا رہے ہیں, ان کو جانا کا بھی مسئلہ ہو گیا تھا, کیونکہ وہ جیسے انہوں نے پاکستان میں ایک کاروباری صنعتی شہر ہے ان کے لیے کہ وہ صرف بزنس کا کرنے آتے ہیں, بزنس ان کا ہائی لیول پہ ہو جاتا ہے اور وہ لے کے نکل جاتے ہیں. اسی طرح انہوں نے ابھی کچھ دنوں بعد آپ ٹی وی پہ بریکنگ نیوز سنیں گے کہ ان کو ایک دم اٹیک آ گیا اور وہ چلے گئے اپنے آپ کو. پی ٹی آئی کی رہنما زیبا ناز یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان جیل میں ہو, پرویز الہی جیل میں ہو, شاہ محمود قریشی جیل میں, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کارکن خود اپنی تحریک چلائیں گے اور الیکشن میں ہم کروڑوں ووٹوں سے جیتیں گے, اور یہ جتنے بھی لچے لفنگے لٹیرے ملک دولت کو لوٹنے والے ہیں ان سب کا مقابلہ کریں گے. آج ہمارے پینل نے جو گفتگو ہوئی, میرے سوالات اور ان کے جوابات, اس کا فیصلہ کرنا آپ